نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا میں، اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نما سکتے تھے، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جا کے پوچھ لیتے نا تو ویڈیو یہی سنتے وجہ ہیں۔ ہے کہ خود امیر المؤمنین نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو خلفائے الہیہ میں تلاش کرو، میرا چوتھا نمبر ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اس کے بعد وہ حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، پھر وہ حضرت سلیمان کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اور آیہ ولایت میں وہ میری خلافت کا اعلان کرتا ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ سب سے پہلے مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے یہ بیان جاری کیا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کاغذ قلم دوات آ جاتا اور وہ لکھ دیتے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ لکھنا تھا، چونکہ اللہ کے رسول خلیفہ بن کے آئے تھے۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے اللہ کے رسول کو خلیفہ قرار دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہیں پر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہوں، کیونکہ وہ نبی بن کے آئے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر رسول پاک خلافت لکھ دیتے تو وہ ابو بکر کے لحاظ سے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیتے، لیکن علی علیہ السلام کو تو پھر چوتھی خلافت بھی نہ مل سکتی، یعنی علی علیہ السلام نے پھر چوتھے خلیفہ بھی نہیں بننا تھا۔ اور ادھر دیکھا جائے شیعہ اسکالر، شیعہ خطیبہ ذکیہ بت النجفی صاحبہ کو، تو انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ بیان جاری کیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے تلاش کرنا ہے تو پھر اللہ کے بنائے خلفاء میں مجھے تلاش کیجیے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بالآخر جیت کس کی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور ادھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو پھر چوتھے خلیفہ بھی نہیں بننے تھے۔ اب دیکھتے ہیں بالآخر علی بادشاہ نے یہ کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مرزا صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول پیغمبر بن کے آئے تھے، نبی بن کے آئے تھے، رسول بن کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بن کے آیا ہوں، تو آپ کون ہیں کہ اللہ کے رسول کو خلیفہ قرار دینے والے۔ دوسری بات کہ جہاں تک دیکھا جائے تاریخ کی، تو مرزا صاحب جو آپ کی تاریخ ہے ماشاءاللہ سے ابو ہریرہ کے ذریعے سے آنے والی اور در کے ذریعے سے آنے والی، گھر کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے جو آپ نے تاریخ پڑھی ہے، یقیناً وہ تاریخ آپ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس قدر جامع ہر چیز کو نہیں رکھتی کہ ہر حقیقت وہاں پہ مل سکے۔ اس لیے میں آج اس حقیقت کو واضح کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے بالآخر یہ کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے۔ علی بادشاہ نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تو اس پر لعنت ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، مولا کائنات نے ایسا کیوں قرار دیا ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے معجزات آل محمد، ہاشم بارہانی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 387۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول سے ایک شخص نے پوچھا، اور وہ آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے، کس پر؟ جب مولا کائنات کو وہ سلام کرتا ہے تو مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ قرار دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ مالک، انہوں نے علی بادشاہ کو چوتھا خلیفہ کیوں قرار دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی حقیقت ہے کہ مولا کائنات چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب کیسے چوتھے خلیفہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، اور ارشاد وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پہلی خلافت خلفاء الہیہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، کیا کہا کہ اخلفنی فی قومی و اصلح، کہ تو میری قوم میں خلیفہ بن جا اور اصلاح کر۔ تو دوسری خلافت حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لہذا تیسری خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تک چوتھی خلافت کی بات ہے تو چوتھا خلیفہ کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ تو حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے اعلان کرنے والے تم، اور تم ہی میرے وسیع اور میرے قرض چکانے والے اور میری طرف سے دین پہنچانے والے، اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مولا کائنات نے اللہ کے رسول کا
یہ جو حقیقت نامہ ہے بتایا ہوا، یہ باقاعدہ آیتوں سے بتا دیا کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام اور چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ لعنت ہے، اور مولا کائنات نے بار بار یہ کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ کس میں؟ خلفاء الہیہ میں۔ مجلس شورا کے ذریعے بنے ہوئے خلیفے اور ہوتے ہیں، سقیفہ میں بننے والے خلیفے اور ہوتے ہیں، جو لوگ خلیفے بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اللہ خلیفہ بناتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بارہا احادیث کے اندر یہی فرمایا کہ یا علی انتا خلیفۃ من بعدی، یا علی تو ہی میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری شیعہ بہنہ نے بالکل صحیح بیان جاری کیا تھا، اور حقیقت یہی ہے، اور شیعہ نے علی کل بھی جیتے تھے، آج بھی جیتے ہیں، کیونکہ ہم حق والے ہیں، اور حق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی بادشاہ خلفاء کے لحاظ سے چوتھے خلیفہ ہیں، اور رسول کے بعد دیکھا جائے تو علی بادشاہ پہلے خلیفہ ثابت ہوتے ہیں جو امامت کے دائرے میں بھی آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا مرزا صاحب تھوڑا سا اپنے علمی میزان کو، علمی قابلیت کو بڑھائیے اور معرفت حاصل کیجیے، جہاں پر علی بادشاہ رسول پاک کی زبانی اور قرآن کی نصوص سے دیکھا جائے چوتھے خلیفہ ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد پہلے خلیفہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ کہنا کہ جی مولا کائنات میں تو پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں بننا تھا، یہ آپ کے بغض کو ظاہر کرتا ہے، اور مولا کائنات سے بغض جو ہے اس کا ٹھکانہ ما سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہے وقت اب بھی کر لے ولائے علی قبول، شاید تیری یہ سانس کہیں آخری نہ ہو۔ تو حب علی رحمت اللہ اور بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔ والسلام، یا علی مدد۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ممتاز نقوی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔